بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری چوتھے ہفتے کی آخری کلاس ہے۔ کلاس نمبر ہے 13۔ آج کی کلاس میں ہم انقلابی ماہیت کے آخری باتیں اس تک پہنچتے ہیں انشاءاللہ، اور پھر آپ کے سوالات وغیرہ دیکھیں گے انقلابی ماہیت سے متعلق۔ تو انقلابی ماہیت یا چینجنگ آف نیچر سے متعلق دو تین جو پوائنٹ نمبر 7 اور پوائنٹ نمبر 8 رہتے ہیں، ان دونوں کو مکمل کریں گے تو اس کے بعد انشاءاللہ آخر میں ان دونوں باتوں کے بعد دو تین باتیں اور مزید بتاؤں گا چھوٹی چھوٹی، تو پھر انشاءاللہ یہ بحث ختم ہو جائے گی۔ پوائنٹ نمبر 8 جو ہے یہ ہے کہ بھئی انقلابی ماہیت کے بارے میں جو جدید صورتیں ہیں یا اس کی اپلینس ہے جدید ماڈرن، تو وہ کیا کیا ہے، اس کے اندر کیا کیا چیزیں جو ہے وہ آ سکتی ہے۔ تو اس سلسلے میں مختلف جو ہے آج کل ایسی چینجنگ ہے، آج کل ہو رہی ہے، کیمیکل چینجنگ ہے، فلٹر ہے، فلٹریشن جس کو کہتے ہیں، اسی طرح جیلاٹن ہے، ایک چیز ہے۔ تو اس کی مختلف قسم کی چینجنگ ہے، میں آپ کو کچھ بتا دیتا ہوں۔ ان میں سے ایک چیز ہے جس کو کہتے ہیں جیلیٹن۔ جیلیٹن جو ہوتی ہے یہ ایک قسم کا مادہ ہے جو جانور کی جو ہے ہڈی اور چمڑوں وغیرہ سے حاصل کیا جاتا ہے۔ اصل میں بنیادی طور پر یہ جو جیلیٹن ہے یہ ایک پروٹین ہے، پروٹین، اس پروٹین کو کہتے ہیں کولاجن۔ تو جیلیٹن کو اس پروٹین کولاجن پروٹین سے حاصل کیا جاتا ہے، اور کولاجن جو ہوتا ہے یہ جانوروں کے چمڑوں اور ہڈیوں وغیرہ میں ہوتا ہے۔ اور آج کل کی جو بہت ساری ٹافیوں میں اور بسکٹس میں اور بہت ساری چیزوں کے اندر یہ جیلیٹن موجود ہوتا ہے، اور ماہرین کہتے ہیں کہ جیلیٹن کی بہت زیادہ استعمال کی دو وجوہات ہے۔ ایک وجوہات یہ ہے کہ یہ انتہائی مضبوط اور پائیدار چیز ہے جو کسی دوسری چیز کے لیے پائیداری کا سبب بنتا ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ زود ہضم ہے، یعنی جلد ہضم ہونے والی چیز ہے، تو اس لیے اس کو زیادہ تر استعمال کیا جاتا ہے۔ بہرحال جب کولاجن یا جو بھی پروٹین ہے اس کو مختلف قسم کے جانوروں سے، خنزیر کی ہڈیوں سے اور چمڑوں سے، مردار کے چمڑوں سے اور ہڈیوں سے وغیرہ وغیرہ سے حاصل کیا جاتا ہے، تو اس سلسلے میں جب ماہرین کی آراء کو دیکھا جاتا ہے کہ کیا کولاجن جب جیلیٹن کی شکل میں بنتا ہے تو کیا اس کی ماہیت اور نیچر مکمل طور پہ بدل جاتی ہے یا نہیں، اس سلسلے میں خود ماہرین اور سائنسدانوں کی بھی دو آراء ہے۔ کچھ ماہرین کہتے ہیں کہ بھئی مکمل طور پر چینج ہو جاتی ہے، کیونکہ کولاجن پہلے جب کولاجن ہوتا ہے یا پروٹین ہوتا ہے جانوروں کی ہڈیوں میں اور چمڑوں وغیرہ میں، وہ پہلے الگ ہوتا ہے، بعد میں اس کا نام، اس کی شکل و صورت، اس کا رنگ، اس کا ذائقہ، اس کی خوشبو، اس کی صفات، یہ سب کچھ تبدیل ہو جاتی ہے۔ لہٰذا یہ انقلابی ماہیت ہے، چینج آف نیچر ہے، لہٰذا جیلیٹن جو ہے اس میں چینج آف نیچر ہو جاتا ہے، اور وہ حلال بھی ہونا چاہیے اور پاک بھی ہونا چاہیے۔ لیکن دوسرے قسم کے جو ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھئی شکل و صورت اور ذائقہ وغیرہ بدل جاتا ہے، لیکن اس کے بنیادی خصوصیات جو ہے وہ چینج نہیں ہوتی۔ وہ یہ وجہ بیان کرتے ہیں کہ اس کی جو بنیادی خصوصیات ہے کہ اس کا زود ہضم ہونا، پائیدار ہونا، اور جو اس کی بنیادی خصوصیات ہے اسی کی غرض سے ہی تو اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں وہ خصوصیات ختم ہو جاتی ہے تو پھر تو اس کے استعمال کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ بھئی بنیادی طور پر وہ استعمال، اس کی بنیادی خصوصیات وہ پائی جاتی ہے، موجود ہوتی ہے، تو اس لیے وہ کہتے ہیں مکمل چینج آف نیچر نہیں ہوا۔ تو جب ماہرین کی آراء مختلف ہو گئی تو ادھر علماء کی آراء بھی مختلف ہو گئی۔ کچھ علماء نے کہہ دیا کہ بھئی پہلے مطلب کچھ علماء نے بعض ماہرین کی رائے کو لے لیا کہ بھئی چینج آف نیچر ہو جاتا ہے، اور کچھ علماء نے بعض ماہرین دوسرے ماہرین کی رائے کو لے لیا کہ نہیں بھئی چینج آف نیچر نہیں ہوتا، لہٰذا چینج آف نیچر نہیں ہوگا، جو چیز پہلے ہے وہی چیز جو ہے وہ دوسری، یعنی جیسے چیز پہلے ناپاک تھی تو جیلیٹن کے بعد بھی ناپاک رہے گی، اگر جیلیٹن بننے سے پہلے پاک تھی تو جیلیٹن بننے کے بعد بھی وہ ناپاک رہے گی، یعنی پہلے پاک تھی تو بعد میں پاک، پہلے ناپاک تھی تو بعد میں بھی نہیں، مطلب اس کے حکم پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ٹھیک ہے، یہ ایک صورت ہو گئی اس کی۔
باقی جیلیٹن کی کیا خصوصیات ہے، جیلیٹن کے آج کل کیا احکامات ہے، جیلیٹن کہاں کہاں یوز ہوتا ہے، اور جیلیٹن کی کتنی قسمیں ہیں، یہ ساری کی ساری تفصیل ہماری اگلی بیس سبق کا پارٹ ہے. تو اس کو ہم اگلے سبق میں جب ہم انگریڈینٹس میں دیکھیں گے تو وہاں ہم ہر ایک انگریڈینٹس اور ہر ایک جو اس طرح کی جیلیٹن وغیرہ ہے اس کی مکمل تفصیل وہاں پڑھیں گے. یہاں میں نے صرف آپ کو انقلابی ماہیت اور جیلیٹن کے درمیان میں ایک ریلیشن، ایک تعلق، خصوصیت اور خلاصہ بتانا تھا. ٹھیک ہے. حضرت تقی صاحب کی رائے یہ ہے، حضرت نے فقہ البیوع وغیرہ کے اندر یہ تفصیل لکھی ہے جیلیٹن کے بارے میں، اور وہاں حضرت نے لکھا ہے کہ میری رائے میں نے جہاں تک دیکھا ہے تو میری رائے میں جیلیٹن کے اندر صرف اور صرف اشیاء کا تجزیہ ہوتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو کر چیز باریک ہو جاتی ہے، حقیقت میں وہاں چینج آف نیچر نہیں ہے، لہٰذا یہ انقلابی ماہیت نہیں ہے. حضرت تقی صاحب کی رائے یہ ہے. ٹھیک ہے. اور کچھ علماء، پاکستان کے علماء نے اس کو وہ لیا ہے. دوسری صورت فلٹریشن، جس کو انگلش میں کہتے ہیں فلٹریشن، اور اس کو جو ہے نا اردو کے اندر آپ اس کے لیے کشید کا عمل اختیار کر سکتے ہیں. کشید کا یہ آج کل دوسرا طریقہ ہے، اور اس کے ذریعے سے بھی چینج آف نیچر ہوتا ہے، یا اشیاء کے اندر، چیزوں کے اندر تبدیلی اور چینجنگ کی جاتی ہے فلٹریشن کے اندر. ٹھیک ہے. اس بارے میں علماء کی کیا رائے ہے کہ کیا فلٹریشن سے جو ہے یعنی فلٹریشن کا عمل تو آپ کو معلوم ہوگا جس میں کسی بھی چیز کے پارٹس اور اجزاء کو الگ الگ کیا جاتا ہے. پانی فلٹر ہو گیا، اس سے بھئی گندی چیزیں الگ ہو گئی اور پانی پاک ہو گیا، کہتے ہیں نا فلٹر. تو فلٹر کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے فلٹریشن سے جب گزارا جاتا ہے تو اس کے بعض اجزاء اور بعض پارٹس الگ ہو جاتے ہیں اور بعض الگ ہو جاتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں فلٹریشن. تو کیا فلٹریشن سے انقلابی ماہیت ہو جاتا ہے یا نہیں؟ فلٹریشن سے چینج آف نیچر ہو جاتا ہے یا نہیں؟ ایک پانی پہلے ناپاک تھا، بعد میں اب وہ پاک ہو سکتا ہے یا نہیں؟ تو اس سلسلے میں موجودہ علماء نے جو رائے اختیار کی ہے وہ عمومی طور پر، اس میں ویسے بھی تفصیلات ہے لیکن خلاصہ اس کا یہ ہے کہ دیکھیے دو صورتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کوئی پیشاب ہے، مطلب ایسی چیز ہے جو اصلاً ہی ناپاک ہے، جیسے پیشاب ہو گیا یا ایسی چیزیں، تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس کو فلٹریشن کرنے سے وہ پاک نہیں ہو سکتا. جو بالکل اپنے اصل حالت سے ہی ناپاک ہو، جیسے پیشاب ہے نا، پیشاب تو اصلاً ہی ناپاک ہے، تو اس کو پاک کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے. جہاں تک ایسا پانی وغیرہ یا ایسی چیز ہے جو اصلاً تو پاک ہے لیکن اس کے اندر کوئی گندگی گر گئی، کوئی اور ناپاکی گر گئی، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد اس میں اس کو فلٹریشن کے عمل سے گزارا جاتا ہے، تو اور فلٹر کر کے اس کے جو ناپاک جز ہے، پارٹس ہے، اس کو الگ کیا جاتا ہے اور پاک کو الگ کیا جاتا ہے. تو اس بارے میں پھر علماء کی دو رائے ہے کہ بھئی اس طرح کی چیزوں سے جو ناپاک تو نہیں ہے، اصل میں تو پاک ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کوئی اور چیز مکس ہو گئی ناپاک، تو کیا اس کو فلٹر کے عمل سے گزارنے کے بعد اس کے جب پارٹس الگ الگ کیے جاتے ہیں تو کیا وہ پاک ہو جائے گا یا نہیں؟ تو اس میں پھر موجودہ ہمارے علماء کی دو رائے ہے. ایک رائے تو یہ ہے، جیسے اسلامک فقہ اکیڈمی جدہ اور انڈیا کے جو فقہ اکیڈمی ہے انہوں نے بھی اس رائے کو اختیار کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب فلٹریشن کے عمل سے گزارا جائے اور اس کے نجاست اور ناپاک اجزاء بالکل الگ کیے جائے، جیسے کہ تالاب کا گندا پانی ہے اس کو فلٹر سے گزارا جائے تو اس کو پاک کیا جا سکتا ہے، اس کو پاک قرار دیا جا سکتا ہے. خود پاکستان کی بھی اکثر علماء نے اس کو اختیار کیا ہے، اور بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ نہیں بھئی وہ ناپاک رہے گا، کوئی بھی چیز فلٹریشن سے پاک نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، یہ دو رائے ہے. تو احتیاط اس میں ہے کہ انسان استعمال نہ کرے، لیکن جہاں ضرورت ہو وہاں انسان دوسرے علماء کی رائے کو لے سکتا ہے کہ جو چیز فلٹر کے جو پانی فلٹر سے ہو کر آئے اس کو پاک قرار دیا جائے، تو ان علماء کی رائے کو اختیار کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، دو باتیں ہو گئی. اچھا جی، اب آتے ہیں تیسری بات کی طرف. ایک اور چیز ہے جس کو کہتے ہیں کیمیائی عمل، کیمیکل چینجنگ. اس کو کیا کہتے ہیں؟ کیمیکل چینجنگ. تو یہ بات آپ ذہن میں رہیے کہ کیمیکل چینجنگ جو ہے نا وہ آج کل مختلف قسم کی ہوتی ہے. میں نے آپ کو کل اس کے کچھ نام بتائے تھے
جیسے کہ کیمیکل بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ کیمیکل چینجنگ میں پراپرٹی چینجنگ، پراپرٹیز کی چینجنگ ہو جاتی ہے، مطلب اس کی صرف صفات کی چینجنگ ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھی کیمیکل چینجنگ اس کو بھی کہتے ہیں کہ کسی چیز کو دوسری حالت میں بدل دو اور وہ پہلی حالت کی طرف نہ لوٹے، فزیکل چینجنگ، اسٹرکچر چینجنگ وغیرہ وغیرہ، میں نے کچھ نام بتائے تھے۔ تو اس کے بارے میں ایک چھوٹا سا رول یا ایک نقطہ آپ ذہن میں رکھیے تو کافی ہے کہ دیکھیے کیمیکل چینجنگ کا کوئی ایک طریقہ نہیں ہے۔ کیمیکل چینجنگ سے جب کوئی چیز چینج ہوتی ہے تو اس کے مختلف قسمیں ہیں۔ بسا اوقات تو انقلابی ماہیت ہو جاتا ہے، چیز کا نام، رنگ، بو، ذائقہ، شکل و صورت اور خاص خاص اسپیسیفک صفات، کوالٹیز سب کچھ چینج ہو جاتی ہے، تو وہاں ہم کہیں گے کہ بھئی ٹھیک ہے انقلابی ماہیت ہو گیا۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو کیمیکل چینجنگ ہے وہ اس سے مکمل طور پر چیز میں چینجنگ نہیں ہوتی۔ کیمیکل چینجنگ آج کل کچھ تھوڑی سی بھی کسی چیز میں چینجنگ ہو جائے بذریعہ کیمیکل تو بھی وہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ بھئی کیمیکل چینجنگ ہو گئی۔ تو اس لیے صرف کیمیکل چینجنگ جو ہے چینج آف نیچر کے لیے یا انقلابی ماہیت کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ پورے انقلابی ماہیت کی پوری ڈیفینیشن اور پوری تفصیل دیکھنی پڑے گی۔ اچھا، تو یہ ہو گئی تیسری بات کیمیکل چینجنگ کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ایک اور مثال لے لیجئے، صابن جو ہے نا، صابن یہ بھی ایک جدید صورت ہے چینجنگ کی، چینج آف نیچر کی، کہ صابن کے اندر چربی وغیرہ یا ناپاک تیل وغیرہ ملایا جاتا ہے، تو اس کے بارے میں تقریباً علماء نے یہی رائے اختیار کی ہے، بلکہ فقہ کی کتابوں میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے کہ اس میں چینج آف نیچر ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کا رنگ، اس کا ذائقہ، اس کی خوشبو، اس کے اوصاف، اس کے سارے صفات جو ہیں وہ سارے کے سارے چینج ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا بلکہ جس زمانے میں علماء کرام نے صابن کے بارے میں یہ فتویٰ دیا تھا کہ صابن کے اندر جو خنزیر کی چربی ہو یا کسی بھی چیز کی چربی ہو اس کو یوز کیا جا سکتا ہے کیونکہ چینج آف نیچر ہو گیا، تو اس زمانے میں کہتے ہیں کہ صابن کا جو بنانے کا طریقہ کار ہوتا تھا اس میں چربی کا بالکل چینجنگ نہیں ہوتا تھا، مکمل چینجنگ نہیں ہوتی تھی۔ لیکن آج کل صابن بنانے کے لیے جو چربی وغیرہ اگر اس طرح کی چیز یوز ہو جائے تو وہ بہت زیادہ اس میں چینجنگ ہو جاتی ہے، فل بوائلڈ کہتے ہیں اس کو، فل بوائلڈ، جب فل مکمل طور پہ یعنی اس میں چربی جو ہے نا 1% یا 1% سے بھی کم چربی بچتی ہے۔ تو اس لیے آج علماء نے لکھا ہے کہ آج تو ضروری بات ہے کہ جب پچھلے علماء نے اس کو جائز قرار دیا تو آج بھی جائز ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ ہوگی اس کی چند جدید صورتیں۔ اب ہم آتے ہیں آخری نکات کی طرف، ٹھیک ہے۔ آخر میں اب بطور خلاصہ چند نکات آپ سمجھ لیجئے، بطور خلاصہ۔ پہلی بات ہماری اس تمام بحث کا خلاصہ میں پہلی بات یہ ہے کہ بھئی انقلابی ماہیت یا چینجنگ آف نیچر یہ ممکن ہے، پاسبل ہے، ناممکن نہیں ہے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات، بلکہ ایک منٹ میں ابھی دکھا دیتا ہوں آپ کو، میں نے وہ اس میں لکھا تھا تو وہ میں ایک منٹ، یہ دیکھیے گا، ٹھیک ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ تبدیلی ماہیت جو ہے ممکن ہے اور ناممکن نہیں ہے۔ اچھا، دوسری بات، جیسے کہ میں نے اختلاف بھی بتایا تھا فقہا کا، لیکن میں نے بتایا تھا کہ راجح قول یہ ہے کہ کوئی بھی حرام چیز ہو یا ناپاک چیز ہو، لیکن جب اس کا نیچر تبدیل ہو جائے، ماہیت تبدیل ہو جائے، تو اس کے بعد وہ حرام چیز حلال ہو جاتی ہے اور ناپاک چیز حلال ہو سکتی ہے، ممکن ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ دو باتیں ہو گئی۔ اور اس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سب سے بنیادی اصول کیا ہے؟ شراب کا سرکہ بن جانا۔ تو یہ جب ہمارے پاس سب سے اہم اور بنیادی دلیل ہمارے پاس یہ ہے۔ تیسرا نقطہ، اچھا ایک نقطہ یہ بھی ہے، علماء نے لکھا ہے کہ جہاں پر ابتلاء عام ہو جائے، لوگ بہت زیادہ کسی چیز کو استعمال کر رہے ہوں تو اور اس چیز کے اندر تغیر، تبدل اور چینجنگ ہو گئی ہے، تو اگر اس کے اہم صفات کے اندر چینجنگ ہو گئی ہے تو لوگوں کی ضرورت اور لوگوں کی حاجت کی وجہ سے بھی اس کو پاک قرار دیا جائے اور اس کی گنجائش دی جائے۔ تو آسان الفاظ میں آپ کو بتاؤں کہ جو نقطہ ہے، نقطہ نمبر 4 یہ ہے کہ انقلابی ماہیت اور لوگوں کی ضرورت دونوں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ جس
چیز میں لوگوں کو بہت زیادہ ضرورت ہو وہاں انقلابی ماہیت میں صحیح طور پہ غور و فکر کر کے اگر اہم صفات کی چینجنگ ہو گئی ہے تو وہاں عمومی طور پر علماء گنجائش دیتے ہیں. لیکن لوگوں کی گنجائش، لوگوں کے لیے سخت ضرورت کا ہونا یا لوگوں کے لیے ابتلاء عام ہونا یہ کوئی ضروری قید نہیں ہے. جہاں پر لوگوں مبتلا نہ ہو کسی چیز میں اور کسی چیز کی سخت حاجت نہ ہو لیکن اس کی چینج ہو جائے، نیچر آف چینجنگ ہو جائے اور اس کی ماہیت تبدیل ہو جائے تو ٹھیک ہے، ہم حکم لگائیں گے. یہ کوئی ضروری شرط نہیں ہے، لوگوں کو ضرورت والی شرط ضروری نہیں ہے. اچھا، یہ بھی نقطہ ذہن میں رکھ لیجئے لاسٹ والا کہ تبدیلی ماہیت کے لیے کوئی متعین راستے نہیں ہے بھائی، مختلف طریقے ہو سکتے ہیں. آج کل کیمیائی طریقہ ہو، جو بھی طریقہ ہو، بس اصل چیز وہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا، جس کو ہمارے علماء نے لکھا تھا اشیاء ستہ. وہ جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی تھی احتیاط کے طور پر ان چیزوں کو ضروری قرار دیتے ہیں کہ بھئی وہ چیزیں مکمل طور پر پائی جائے تو تب ہم کہیں گے کہ چینج آف نیچر ہو گیا. اچھا، اسی طرح ایک پوائنٹ یہ بھی ذہن میں رکھ لیجئے کہ ایک چیز پہلے ناپاک تھی یا اصل میں پاک تھی لیکن کسی اور چیز کی وجہ سے ناپاک ہو گئی ہے تو وہ بھی چینجنگ آف نیچر کے بعد پاک ہو جائے گی. تو میں نے آپ کو بتا دیا حلال حرام سب پہ اس کا فرق پڑتا ہے. اچھا، ایک اہم پوائنٹ جو بھی ہے ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں اس کو ذہن میں رکھ لیجئے. یہ اہم اصول ہے، وہ یہ کہ اصول یہ ہے کہ ایک چیز اگر پہلے ناپاک تھی اور پھر اس کا نیچر چینج ہو گیا تو ٹھیک ہے پاک ہو جائے گی، تو اس کا ایکسٹرنل یوز تو صحیح ہو جائے گا کیونکہ وہ پاک ہو گئی. لیکن جہاں تک حلال ہے حرام تو اس کا تعلق جو ہے صرف اس کے ساتھ نہیں ہے. ممکن ہے کہ چینجنگ آف نیچر کے بعد وہ پاک تو ہو لیکن حلال نہ ہو، اس کا کھانا حلال نہ ہو، مضر ہو، نشہ آور ہو یا کوئی اور سبب ہو. ٹھیک ہے، تو ان اسباب کو دیکھنا چاہیے. یہ اصول بھی ضرور ذہن میں رکھیے گا کہ ایک چیز پہلے ناپاک تھی اور اس کی چینج اور ماہیت تبدیل ہو جائے، چینج ہو جائے تو وہ پاک تو ہو جائے گی، لیکن کیا اس کا کھانا جائز ہے یا نہیں؟ تو کھانے کا حکم الگ ہے بھائی. کھانے کے لیے ہم نے وہ تمام ریزن دیکھنے ہوگے، ضرر ہے یا نہیں، یا کسی اور وجہ سے حرام تو نہیں ہے کہیں، تو ان تمام ریزنز کو بھی مد نظر رکھنا ضروری ہے. اچھا، اسی طرح ایک پوائنٹ یہ بھی ذہن میں رکھ لیجئے. اچھا، یہ جو سامنے آپ کے پوائنٹ لکھے ہوئے ہیں یہ تو تقریباً ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ بھئی جو چیز گوشت کے اندر اصل جو ہے وہ حرمت ہے، باقی چیزوں میں اصل یہ ہے کہ وہ پاک ہوگی. یہ ساری کی تفصیل تو ہم نے ایک قاعدے میں پڑھی تھی نا، اس کو یہاں دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ بات بھی ہم نے پڑھی تھی یہاں پر جو نمبر 9 کے اندر ہے کہ جو چیز پاک ہوگی ضروری نہیں ہے کہ وہ حلال ہو، جیسے میں نے آپ کو اور بھی اس طرح کی باتیں بتائی تھی، تو ہم نے پڑھی تھی یہ باتیں. ٹھیک ہے، یہاں ایک دو پوائنٹ مزید ذہن میں رکھ لیتے ہیں. ایک یہ کہ جیسے کہ آپ کو یہ تفصیل آپ نے دیکھی نا، اس سلسلے میں نا حضرت خالد سیف اللہ رحمانی صاحب جو انڈیا کے ہیں، ان کی رائے یہ ہے، وہ عمومی طور پر ذرا زیادہ گنجائش دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم انقلابی ماہیت یا چینجنگ آف نیچر اس کو کہتے ہیں کہ جہاں پر 4 چیزوں میں چینجنگ ہو جائے. 4 چیزوں میں. نمبر 1 رنگ، بو، ذائقہ. 3 چیزیں یہ ہوگی، رنگ ہو گیا، خوشبو ہو گئی اور ذائقہ ہو گیا. 3 یہ چیزیں ہو گئی. اور چوتھی چیز انہوں نے کہا شکل و صورت اور اہم صفات. 5 تقریباً. تو انہوں نے اس رائے کو اختیار کیا، شکل و صورت اور اہم صفات. تو انہوں نے اس رائے کو اختیار کیا ہے اور بعض علماء نے اس رائے کے مطابق بھی یہ فیصلہ کیا ہے. تو بہرحال نتیجہ یہ ہے، یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیجئے کہ دیکھیے انقلابی ماہیت کا جو مسئلہ ہے یہ جتنا زیادہ عام ہے اتنا ہی زیادہ مشکل اور پیچیدہ بھی ہے. دیکھیے میں نے کتنا آسان کر کے سمجھانے کی کوشش کی، اس کے باوجود یہ گنجلک سا ہو گیا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انقلابی ماہیت کا جو مسئلہ ہے یہ جتنا زیادہ عام ہے اتنا ہی زیادہ وہ مشکل بھی ہے اور پیچیدہ بھی ہے. اور اس کے پیچیدہ یا مشکل ہونے کی 2 وجوہات ہے. ایک تو اس کی ڈیفینیشن اور اس کے لیمٹس، اس کے حدود، اس کی شرائط اور اس کی تعریف وغیرہ اور اس کا سٹینڈرڈ جو ہے وہ کنفرم نہیں ہے.
خود فقہا کا اور علماء کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ بھئی انقلابی ماہیت کی کیا شرائط ہے، انقلابی ماہیت کی حدود یا لمٹس کیا ہے، وہ سٹینڈرڈ، وہ معیار کیا ہے. تو کوئی ایک ضابطہ ایسا نہیں ہے جس پر تمام علماء کا اتفاق ہو کہ اور کہ کنفرم طور پر کہ بھئی یہ ٹھیک ہے. ہاں ایسا نہیں ہے، بلکہ اختلاف ہوا ہے، کسی نے ایک طریقے سے بتایا ہے، کسی نے دوسرے طریقے سے بتایا ہے. تو تمام علماء نے مختلف دلائل اور مختلف مثالوں کو دیکھ کر الگ الگ صورتیں بتائی ہے. تو اس کی وجہ سے عمومی طور پر خلط ملط ہو جاتا ہے. اور دوسرا یہ کہ انقلابی ماہیت کی اپلیکیشن اور انقلابی ماہیت کی آج کل جدید صورتوں پر اس کو اپلائی کرنا کہ بھئی کہاں کہاں جیلیٹن میں ہوا ہے یا نہیں، صابن میں ہوا ہے یا نہیں، فلٹریشن میں ہوتا ہے یا نہیں، فلاں جگہ ہوتا ہے یا نہیں. تو ان چیزوں میں اس کو انطباق کرنا یا اس کی اپلیکیشن کرنا یہ بھی ایک مشکل امر ہے. تو ان دونوں باتوں کو دیکھتے ہوئے جب یہ بات اتنی مشکل ہے تو بنیادی باتیں اور اصول تو آپ کے ذہن میں آ گئے، لیکن کوئی بھی چیز آپ کے سامنے آ جائے تو اس بارے میں سب سے بہتر طریقہ کیا ہے کہ جب آپ سے کوئی سوال ہو جائے کہ بھئی اس جدید صورت ہے اور آپ سے سوال ہو گیا جیلیٹن کے بارے میں یا کسی اور چیز کے بارے میں، ٹھیک ہے، تو وہاں کہ بھئی آیا اس کے اندر چینج آف نیچر ہوا ہے یا نہیں، اور آپ کو جواب دینا پڑ رہا ہے، ہاں، تو وہاں آپ کیا کریں گے؟ سب سے بہتر آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ کو میں چند سورسز بتاتا ہوں. ایسے ویب سائٹس آج کل موجود ہے، سانحہ جو کمپنی جو وہ ہے ادارہ ہے ان کا ہے، اور بھی اہم ویب سائٹس ہے جہاں معتمد اور ثقہ علماء کام کر رہے ہیں، اور انہوں نے باقاعدہ لسٹ بنائی ہے چیزوں کی کہ ان چیزوں میں چینج آف نیچر ہو جاتا ہے، ان میں نہیں ہوتا، اس چیز کا استعمال جائز ہے، اس کا نہیں ہے. تو سب سے بہتر طریقہ یہ انسان وہاں سرچ کرے. اس کے علاوہ جتنی بھی تحقیقات اور کتابیں لکھی جا چکی ہے ان جو علماء نے ریسرچ کیا ہے اس کو پڑھنا چاہیے کہ بھئی دیکھنا چاہیے کہ اس کا کیا حکم ہے. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے اہم مرحلہ یہ ہے کہ ہم کسی ویب سائٹس، اہم ویب سائٹ ایسے عام نہیں پر معلوم کرے، اور جہاں پر ہمیں لسٹ دیے گئے ہیں، یا وہاں اگر معلوم نہیں ہو سکتا تو پھر ہم باقاعدہ جن کی جو ریسرچ اس پر ہو چکی ہے ان کتابوں میں دیکھیں. وہاں سے بھی نہیں ہو سکتا تو پھر جو ہے جو اس فیلڈ کے ماہر ہیں ان سے باقاعدہ رابطہ کر کے ان سے پوچھ لے، اگر ان کو معلوم ہے تو وہ بتائے، نہیں معلوم تو وہ آپ کو رہنمائی کرے کہ بھی فلاں جگہ اس کو دیکھ لیا جائے. تو یہ بہتر طریقہ ہے. یہ ڈائریکٹ کسی چیز پر یہ حکم لگا دینا کہ جب بھی آپ کے سامنے آ جائے کہ بھئی یہاں چینج آف نیچر ہوا کہ نہیں، آپ ڈائریکٹ کہ ہاں ہو چکا ہے، بھئی یہ تو پہلے اس طرح نہیں تھی، اب تبدیل ہو چکی ہے اس کی شکل، لہٰذا چینج آف نیچر ہو گیا، نہیں، یہ بہت ہی ایک غیر محتاط طریقہ ہوگا. تو اس لیے بہتر طریقہ یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تقریباً انقلابی ماہیت سے متعلق جتنی بھی اہم باتیں تھی وہ تو میں نے بتا دی. تو ابھی ہمارے پاس ٹائم تو ہے، آپ دیکھ لیجئے، اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ سوال کیجئے. 1 منٹ. یہ الکوہل وغیرہ ہم نے پڑھے تھے نا، تو اس کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. بہرحال میں ذرا آپ کی آڈیوز آن کرتا ہوں، تو آپ اگر کوئی سوال کرنا چاہے تو کر لیجئے. جی کوئی سوال کرنا چاہے تو. وعلیکم السلام. ہاں، یہ میں انشاءاللہ آپ کو کچھ سورسز دیتا ہوں. ویب سائٹس ہیں اور ایسے ایپ بھی بنے ہوئے ہیں اہم، ویسے تو بھرمار ہے، بہت زیادہ ہے، لیکن جن پر ہم اعتماد کر سکتے ہیں وہ میں انشاءاللہ گروپ میں دے دوں گا. ٹھیک ہے. جی جی. ہوں 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 ہوں. نہیں، دیکھیں، اصل میں چیز یہ ہے نا کہ رنگ، ذائقہ، بو یہ تو عمومی طور پر ہو جاتا ہے، نام بھی چینج ہو گیا، یہ بھی ہو گیا. لیکن یہ ہے کہ یہ جو پکانے والا عمل ہے نا،
تو اس سے بھی ہو جاتا ہے، چینجنگ ہو جاتی ہے کہ پکانے کے عمل سے اس کے اوصاف تبدیل ہو گئے. جیسے کہ دیکھیں دودھ کے اپنے اپنے خاص اوصاف ہے، دودھ کی اپنی ایک شکل ہے، اس کا لیکوڈ ہونا تو کوئی خاص صفت نہیں، لیکن اس کے علاوہ جتنی بھی صفات ہے پکانے کے بعد، اس کو ابالنے اور پکانے کے بعد وہ تقریباً اس کی شکل جو ہے وہ مطلب تبدیل ہو جاتی ہے. اور یہاں اس کی کوئی خاص ضرورت بھی نہیں ہے، ضرورت اس لیے نہیں کہ پہلے بھی پاک تھا بعد میں بھی پاک ہے، اس کی یہاں ضرورت نہیں. لیکن جہاں اس کی ضرورت ہو وہاں پھر اس پہ غور کرنا چاہیے کہ جتنا آگ یا ابالا گیا ہے یا جتنا اس کو تبدیل کیا گیا ہے تو اس کی پرانی صفات اور کوالٹیز وغیرہ مکمل چینج ہو گئی یا نہیں. تو اس لیے ہر چیز کا الگ الگ دیکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے. جی کوئی اور اگر کوئی سوال ہو تو آگے انشاءاللہ ہمارے اگلے ہفتے سے بہت اہم اہم اسباق آگے آئیں گے انشاءاللہ. ابھی تک جتنے اصول ہیں نا تو ابھی پچھلے جمعے کو میرے جو ہے مجھ سے ذرا بھول گیا تھا، آئندہ انشاءاللہ ہم اس کی بنیادی طور پر میں آپ سے کچھ سوالات دے دوں گا اگلے ہفتے، بلکہ کل انشاءاللہ، کل یا پرسوں